پیر زید احمد علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہ العالیہ، جناب علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب مجدد العالی، حضرات علماء کرام، شمع رسالت کے پروان، سب سے پہلے تو میں گجرانوالہ کے شمع رسالت کے پروانوں کو آج کا عظیم الشان جلسہ منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جس امریکہ نے سنی اتحاد کونسل پہ الزام تراشی کی تھی، اب تحریری طور پر ان کی طرف سے معذرت ہمیں موصول ہو چکی ہے، اور 16 جنوری کو ان کو جو میں نے خط سالانہ حاجی فضل کریم صاحب کے ہدایت اور ارشاد کے مطابق لکھا، 1 مہینے تک وہ مشورہ کرتے رہے اور 15 فروری کو یہ جواب لکھا ہے اور ایکسکیوز کیا ہے، معذرت کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسلام کا نام لے، جو نظام مصطفیٰ کا نام لے، اس کو بدنام کرنا امریکہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے، لیکن امریکہ سمجھ لے کہ اس کے جو عزائم بلوچستان کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ العزیز شمع رسالت کے پروانے ان سارے عزائم کو خاک میں ملا کر دم لے گے۔ اور میں حکومت پاکستان کو، زرداری کو، یوسف رضا گیلانی کو متنبہ کرتا ہوں کہ کوئٹہ میں کسی صورت میں بھی امریکہ کا قونصلیٹ نہیں کھلنا چاہیے، اگر وہ کھولا گیا تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے۔ اس کے علاوہ بارش کے چند قطرات کے پیش نظر میں اپنی مختصر تقریر کر رہا ہوں تاکہ قائد محترم آپ سے خطاب کر سکیں۔ یہ خط ہم نے لکھا تھا 16 جنوری کو، جواب انہوں نے دیا 15 فروری کو۔ تم اپنے آپ کو اس دنیا کا چیمپئن بنتے ہو، سپر پاور بنتے ہو، اور تمہاری تحقیقات کا یہ حال ہے کہ جس چیز کو تم اپنا راز کہہ رہے ہو وہ USA اسپینڈنگ نامی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ تمہاری ایسی جھوٹی حکمت عملی عراق میں بھی ہم نے دیکھی، جب تم نے کہا تھا کہ عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، اور پھر تمہارے وزیر خارجہ نے، جنرل ریٹائرڈ پاول نے بعد میں معافی مانگی کہ مجھ سے CIA نے یہ جھوٹ بولوایا تھا، عراق میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ $36,660 نہیں، $36 لاکھ پر شمع رسالت کے پروانے پھونکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ بارہویں میں شاعر نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ الحمدللہ تمہارے لاکھوں ڈالر بھی انشاءاللہ ہمارے کسی مرکز کو متوجہ نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے عزائم جو پاکستان میں ہیں، اگر تم دلیر ہو، ہمت والے ہو، تو تم نے اپنے موومنٹ ریسٹرکٹڈ کر دی ہے، تمام جگہ پر چوکیاں کیوں بنا کر رکھی ہیں؟ آؤ ان لوگوں کے سامنے آ کر اپنا موقف پیش کرو، سپر پاور ہو کر ہر جگہ بنکر میں گھسے ہوئے، سپر پاور ہے، اور ذرا سا 9/11 کا واقعہ ہوا تو ان کا صدر بنکر کے اندر گھس گیا۔ یہ سپر پاور ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں مرکزی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے معاملے میں جو بکواس امریکہ کے حوالے والا میں ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے، زرداری بھی، یوسف رضا گیلانی بھی کہیں گے جو کرنی مداخلت کرتے رہو، بس ہمیں
اتنی اجازت ہو کہ ہم عوام کو منہ دکھانے کے لیے اس کی مذمت کر سکیں. تم امریکی غلام ہو, تمہارے پیسے باہر ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور تم کسی صورت میں بھی اس کی غلامی سے باہر نہیں آ سکتے ہو. اس لیے تم خالی ایک قرارداد پیش کر کے ڈرون کے بارے میں قرارداد, فلاں کے بارے میں قرارداد پیش کرتے ہیں اور عملاً ان سے ملاقاتوں میں ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. ورنہ اس کی مثال نیٹو کی ہے. اگر نیٹو نے راہداری بند کی تھی تو زمینی راہداری بند کی, ہوائی راہداری کھلی رکھی. اور اب زمینی راہداری بھی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ مشروط طریقے سے کھولنے پر غور کر رہے ہیں یا جزوی طریقے سے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ تم ان کے زرخرید غلام ہو اور اس غلامی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہو. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا, اپنی گفتگو میں اس سے مکمل نہیں کر سکتا کہ اب تھوڑے وقت کے دوران سالانہ حاجی محمد کریم صاحب آپ سے خطاب کریں گے. اس حکومت کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی چارج شیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بے حیائی اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بے بدترین لوڈ شیڈنگ اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین گیس شیڈنگ اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں پچھلے ہفتے اسٹیٹمنٹ آیا ہے 64% پاکستان میں سرمایہ کاری ان 3-6 مہینوں کے دوران کم ہو گئی ہے. جب سرمایہ کاری کم ہوگی اور لوگ باہر جانے پر مجبور ہوں گے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کس طریقے پر یہ حکومت کا نظام چلے گا. میں آخر میں صرف جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میری خود کی بات ہوئی تھی, سالانہ حاجی محمد کریم صاحب کی بات ہوئی تھی, سالانہ سید مظہر سید قادری شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو بھی آج کے پروگرام میں آنا تھا. جیسا کہ اعلان کیا گیا وہ نہیں آ سکے. میں اسی خانوادے سے بیعت ہوں, میری ذمہ داری انہوں نے لگائی کہ میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں. ان کی طرف سے علامہ سید ارشد سید قادری شاہ صاحب نے مجھے فون کیا, وہ اپنی